نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے. اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ چاہیں گے موت دیں گے، واپس بلا لیں گے. موت صدا لگاتی ہے میں موت ہوں جو بوڑھے باپ کو جوان بیٹے سے جدا کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو جوان بیٹے کو بوڑھے باپ سے جدا کر دیتی ہوں. کوئی دنیا میں نہیں رہا، کئی آ رہے ہیں کئی جا رہے ہیں. اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی آج کروٹ بدلنا بھی مشکل پڑ جاتا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے. بقا صرف اللہ کو ہے، موت سے صرف اللہ پاک ہے. سب کو موت آنی ہے، مرنے والا مر جاتا ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازے کو پکڑ کر کہتے ہوئے کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے عزرائیل اس کی روح نکال کر آؤ. اس پر نہیں رو، اپنی جان کی فکر کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بار بار آؤں گا. مرنے والا اگر اللہ کو راضی کرے تو اللہ کہتے ہیں اے عزرائیل یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ مجھے راضی کر کر آ رہا ہے. اس کے بدن میں سے روح کو ایسے کھینچو جیسے آٹے میں سے بال کھینچا جاتا ہے. اگر مرنے والا نافرمان ہو تو اللہ کہتے ہیں اے عزرائیل یہ مجھے ناراض کر کر آ رہا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں. اس کی روح نکالنا کبھی گلگلے میں روک لینا، کبھی بدن میں روک لینا، کبھی گردن میں روک لینا، کبھی بازو میں روک لینا. اس کو سکرات دے کر اس کی روح قبض کرنی ہے. موت سے کوئی نہیں بچ سکا. کہاں گیا تیمور، کہاں گیا سکندر، کہاں گیا چنگیز، کہاں گیا کسرا، کہاں گیا دارا؟ اجل بھی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا. بڑا رہ گیا سبھی ہوئی طرف سارا. جگادی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے. ملے گا تمہیں اہل شان کیسے کیسے، ملے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگادی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل سبایا. جگادی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تیری دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کیا کرتا ہے کیا جو بھی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگادی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں ہے. تم حرص و حوث کو چھوڑ دیا، مت دیس پریز پھرے مارا. قذات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نٹکارا. کیا پتیا بھینسا بیل سے در، کیا گونی بلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کل نفس
ذائقۃ الموت، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے بڑھاپے کی کھیپ چڑھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء، 1,24,000 انبیاء کے سردار، صحابہ کے طفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل صحابہ کی جماعت تیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل یہ ساتوں زمینیں بنائی، یہ ساتوں آسمان بنائے، یہ ساری نعمتیں دنیا میں رکھی۔ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے خاتم الانبیاء، اے 1,24,000 انبیاء کے سردار، اے بلیل کی زلفوں والے، اے بندوہا کے مکرے والے، یہ پوری کائنات ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ دنیا میں نہ آتے، نہ صحابہ کی جماعت ہوتی، نہ 1,24,000 انبیاء ہوتے، نہ ساتوں آسمان ہوتے، نہ ساتیں زمینیں ہوتی، نہ کچھ اس دنیا میں پیدا ہونا تھا، سب کچھ آپ کے طفیل ہوا۔ ایک بات آپ سن لیں، جتنے عمر لینا چاہتے ہیں آپ کا اللہ آپ کو دینے کو تیار ہے۔ ایک بات آپ سن لیں، سب کو موت آنی ہے، موت سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے۔ کان رسول اللہ فیہا مکلمہ، اگر کوئی دنیا میں باقی رہتا اللہ اپنے حبیب کو باقی رکھتے، اللہ اپنے حبیب کو باقی رکھتے۔ جمعے کا دن، صبح کا ٹائم، صبح کے 10 بجے ایسے ہی خوبصورت آواز آئے گی، لوگ آواز کو سننے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں گے، سفر کریں گے، جیسے اس آواز کے قریب پہنچیں گے ایک دم وہ آواز خوفناک آواز میں تبدیل ہو جائے گی اور سب گھروں کو بھاگیں گے، ایسے کمرے بند کر تالے لگا دیں گے کہ ایسے آواز وہ خوفناک بنے گی، سب کے دل پھٹ جائیں گے، سب کے دل پھٹ جائیں گے، سورج سوا لینے پر آ جائے گا، ایسے سورج سوا لینے پر آئے گا اور سب دوڑیں گے میدان معاشر کو، کسی کا پاؤں تک پسینہ ہے، کسی کا کمر تک پسینہ ہے، کسی کا گردن تک پسینہ ہے اور سب دوڑ رہے ہیں، کوئی پاؤں کی بل چل کر جا رہے ہیں، کوئی سر کے بل چل کر جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول سر کے بل کیسے چل کر جائیں گے؟ فرمایا عائشہ جس اللہ نے پاؤں پر چلایا ہے وہی قیامت کے دن سر کے بل چلائے گا اور سب ننگے ہوں گے، بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول مرد کو پھر عورت سے حیا نہ آئے گی؟ فرمایا عائشہ یہ وہ وقت ہوگا سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کوئی دوسری طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں حوا کا سوال بھی نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں اپنے بھائی ہارون کا سوال بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں آج اسماعیل کا سوال بھی نہیں کرتا، میں آج اسماعیل کا سوال بھی نہیں کرتا۔ حضرت یحییٰ زکریا پکارے کہ نفسی نفسی، حضرت ادریس، حضرت یونس علیہ السلام پکارے کہ نفسی نفسی، حضرت شعیب علیہ السلام پکارے کہ نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا۔ یہ نبیوں کا حال ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ نبیوں کا حال ہے، ہمارا کیا حال ہوگا جب انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ایک طرف سے پکار آئے گی امتی 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 امتی، اللہ میری امت کو بچا، اللہ میری امت کو معاف کر، تو ادھر نظریں لگیں گے، کیا دیکھیں گے؟ زانو ٹیکے ہوئے، ہاتھ پھیلے ہوئے دو عالم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دار مبارک آنکھوں سے تر ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو سب کہیں گے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی آج قیامت کے دن یہ شان، اللہ کا عرش آئے گا، ادھر سے جھم آئے گی چیختی ہوئی، ادھر سے جنت آئے گی مہکتی ہوئی اور سب میدان معاشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ کا اعلان ہوگا آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، یہ دنیا ہے، اس میں اچھا بھی چل رہا ہے، کھوٹا بھی چل رہا ہے، قیامت کے دن سب کھوٹے کھڑے الگ ہو جائیں گے، سب کھوٹے کھڑے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کا عرش آئے گا، اللہ آئیں گے، صحابہ آئیں گے، انبیاء آئیں گے، سب اس میدان معاشر میں جمع ہوں گے، سب اس میدان معاشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے دربار میں آئیں گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، نبیوں، شہداؤں، کتبوں،
خدا کو سب سروں کو جھکاؤ، نبی کی بیٹی میری عدالت میں آئی ہے، نبی کی بیٹی میری عدالت میں۔ کون حضرت فاطمہ 2 رکعت پڑھتی ہیں، پڑھتے پڑھتے دن چڑھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے شکوہ کرتی ہیں، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی ادا نہیں ہو سکتی، فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی ادا نہیں ہو سکتی، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی، نور پردہ لگایا جائے گا، اللہ اعلان کریں گے اے حور جمع ہو جاؤ، نور پردہ لگاؤ، آج میں فاطمہ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آج میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کیا کہیں گے، اے فاطمہ حسن حسین شہید ہوئے میرے دین کی خاطر، تیرا پورا کنبہ شہید ہو گیا میرے دین کی خاطر، فاطمہ تم نے اتنی عبادت کی میری دنیا میں، آج میں تجھ سے راضی ہوں، آج میں تجھ سے راضی ہوں، مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے، تو حضرت فاطمہ کیا کہے گی، اے اللہ میرا بابا پوری رات امتی کہتا تھا، اللہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا بابا مصلح بچھا کر امت کے لیے روتا تھا، اے اللہ میں حسن حسین کے لیے کچھ نہیں مانگتی، اے اللہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگتی، اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر دے، اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر دے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فاطمہ یہ وہ تیرے بابا کی امتی ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آج تم جس کی طرف انگلی کا اشارہ کرو گی میں انہیں جنت میں بھیج دوں گا، میں ان کو اس جنت میں بھیج دوں گا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ میرے بھائیوں میرے بھائی اور جو میری بہنیں میرا بیان سن رہی ہیں، اپنے زندگی کو اٹھا لو، اپنے زندگی کو اٹھا لو حضرت فاطمہ کی زندگی سے، اپنے زندگی کو حضرت جیسے حضرت فاطمہ کی زندگی تھی اپنی زندگی ویسے بناؤ، جیسے حضرت خدیجہ کی زندگی تھی اپنی زندگی ویسے بناؤ، جیسے حضرت عائشہ کی زندگی تھی اپنی زندگی ویسے بناؤ، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے راستے میں جو جان مال وقت کو لگاتے ہیں اللہ دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے۔ میرے نبی کے لیے ایسے آسمان سے کرسی آئے گی، ایسے آسمان سے کرسی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نبی کرسی پر بیٹھو تاکہ امت کا حساب اور کتاب شروع ہو، کرسی پر بیٹھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کرسی پر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں کہوں گا اللہ دیکھ میں نے تیری بات مانی ہے، میں اس وقت اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا اللہ جس وقت تک میری ایک امت کی شفاعت نہیں ہو جاتی، ایک امت کی شفاعت نہیں ہو جاتی۔ ادھر سے حضرت حسن حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا، ادھر سے میرے نبی کی آل آئے گی۔ ہاں جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میری آل کا خون ہے، اے ام سلمہ قیامت کے دن اپنے نواز حسین کا میں جواب کرتا ہوں۔ کیا وقت ہوگا جب میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ رکھیں گے، اے اللہ میری آل ہوئی کسی دین کی خاطر شہید، اے اللہ میری آل اسی دین کی خاطر شہید ہو گئی، میری بچیاں اسی دین کی خاطر چلی گئی، اللہ میرے بیٹے اسی دین کی خاطر چلے گئے حسن اور حسین، اے اللہ آج میری امت اسی دین کو چھوڑ کر آئی ہے، آج میری امت اسی دین کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اللہ کے نبی کا قلعہ بتاؤں، اللہ کے نبی کا جو حافظ قرآن بھول کر جو دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے رسول ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گے، اے اللہ یہ میری وہ امت ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ یہ میری وہ امت ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا وقت ہوگا، کیا زمانہ آئے گا، کیا زمانہ آئے گا، کیا اس وقت لمحے ہوں گے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہاں ایک مسلمان نے انگریز کی جیب کاٹی، ایک مسلمان نے باہر ملک میں انگریز کی جیب کاٹی اور اس کا استاد آیا، اس نے پوچھا آج کیا کام کرا؟ کہا میں نے بہت بڑا کام کیا تھا، میں نے انگریز کی جیب کاٹی تھی، وہ عیسائی تھا، وہ انگریز عیسائی تھا، اب میں خالی ہاتھ تیرے پاس آیا ہوں کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آیا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو یہ تانا نہ دے دے کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، میں نے وہ بٹوا اس کو واپس کر دیا، اس کو صحیح کر دیا۔
میں نے وہ بٹوا اس کو واپس کر دیا تاکہ وہ تانا نہ دیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت کے چور کا ایمان تھا، یہ اس وقت کے چور کا ایمان تھا۔ آج ہمارا غریب بھی ظالم ہے، امیر بھی ظالم ہے، بادشاہ بھی ظالم ہے، حکمران بھی ظالم ہے۔ نہ دنیا میں کبھی سنا نہ دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف بند ہوا، جب دنیا میں دیکھا کلیجہ کٹ کے مسلمان کا منہ کو آتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف بند ہو گیا۔ جو طوفان پر نہ بند ہوتا تھا، جو آندھی پر نہ بند ہوتا تھا، آج معمولی سی بیماری کی وجہ سے یہ طواف بند ہو گیا۔ یہ بیماری نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایسا کون سا قصور ہوا ہے جو اللہ بیت اللہ کے قریب نہیں آنے دے رہا؟ ایسا کون سا قصور ہوا ہے جو اللہ مسجد نبی کے قریب نہیں آنے دے رہا؟ جو اللہ بیت اللہ کے قریب، جس بیت اللہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور بہت بڑی تاریخ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزری، کہ اپنے بچے کو ذبح کروا رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جدائی برداشت کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، بیت اللہ کی جو عظمت ہے یہ اس وقت جو مسلمان کے دل پر بیت رہی ہے، ایسے کسی کے دل پر نہیں بیت رہی۔ جس کعبے کا اللہ کے رسول نے طواف کیا، جس کعبے کا حضرت ابوبکر صدیق نے طواف کیا، جس کعبے کا حضرت عمر نے طواف کیا، جس کعبے کا حضرت عثمان حضرت علی نے طواف کیا، جس کعبے کا حضرت حسن اور حسین نے طواف کیا، وہ بیت اللہ آج بند کر دیا گیا ہے، وہ بیت اللہ آج بند کر دیا گیا ہے۔ آج بیت اللہ کو تالا لگا دیا گیا ہے، کوئی غلاف نہیں پکڑ سکتا، کوئی بیت اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ کیوں بیت اللہ بند ہو گیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کی بےعزتی کرنا آج اولاد اس پر اتر آئی ہے، بہن بھائیوں کا حق کھا کر بیٹھی ہے، ماں باپ کا حق کھا کر بیٹھی ہے، ماں باپ جھکتے پھرتے ہیں، کہیں ہماری اولاد ہمیں بے عزت نہ کر دے، کہیں ہماری اولاد ہمیں بے عزت نہ کر دے۔ ہاں، آج ہم باپ کو کہتے ہیں تو نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ جس نے اپنا کلیجہ، اپنی جان نکال کر دے دی اپنی اولاد کو، اور اپنے منہ سے نوالا نکال کر کھلایا اپنی اولاد کو، آج ہم کہتے ہیں تو نے آج میرے لیے کیا کیا ہے؟ اے تو نے آج میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور وہ بھی بیچارہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اب میں ضعیف ہوں، اب میں اس کے آگے بولوں، یہ میرے گریبان نہ پکڑ لے، یہ میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ ماں باپ ڈرتے پھرتے ہیں، ماں باپ ڈرتے پھرتے ہیں۔ میں بتاؤں ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں کی عظمت، اللہ کے رسول منبر پر ایک پاؤں کا حضرت جبریل ہے، اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے آگے آپ کا نام ہے اور وہ درود نہ بھیجے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرا قدم رکھا، اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ ماں کی عظمت کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج پر گیا، جو بھی میرا قافلہ تھا، میں حج پر گیا تو ہمارا وقت ختم ہوا، ایک دن رہتا تھا تو قافلے والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے مالک بن دینار ایک دن رہتا ہے، چلتے ہیں، کچھ تسبیح وغیرہ خریدتے ہیں، کچھ عطر وغیرہ خریدتے ہیں، پھر گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جاؤ، میرا ایک دن رہتا ہے، میں یہیں بیت اللہ کے پاس ہوگا، پھر شاید آنا ہو یا نہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیت اللہ کے پاس بیٹھا تھا، اچانک مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں نے دیکھا دو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، دو فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کتنے حاجی آئے ہیں؟ کہا اتنے لاکھ حاجی آئے ہیں۔ کہا حاجی تو اتنے لاکھ آئے ہیں، یہ بتاؤ کہ حج کس کس کا قبول ہو گیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا سب کا حج قبول ہو گیا ہے، ایک بدبخت ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہی کہا چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اور زور و قدار روتے رہے، اللہ وہ فرشتے مجھے نظر آئے ہیں، اللہ وہ بدبخت میں نہ ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا، اے اللہ اگر میں ہوں تو میں رہ جاؤں گا، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر کوئی اور ہے تو وہ منظر پھر مجھے دکھا دے تاکہ میں اس کو ڈھونڈوں اور اس کو بناؤں۔ تو پھر نیند کا غلبہ آیا، پھر وہی دو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھ رہے کتنے حاجی آئے ہیں؟ کہا اتنے لاکھ۔ کہا اچھا حاجی تو اتنے لاکھ آئے ہیں، یہ بتاؤ حج کس کس کا قبول ہوا ہے؟ تو فرشتے نے کہا سب کا حج قبول ہو گیا ہے، ایک بدبخت ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔
تو اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو گئی. فرشتے نے بات بڑھا دی. کب بتاؤ تو صحیح کون سا وقت ہے؟ کہا اس کا نام عبد الرحمان ہے، اس کا ایک بازو بھی نہیں ہے. تو فرشتہ رونے لگا. کہا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. وہ تو کہتا ہے اے میرے بندے تو غیر کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ، میرے دروازے پر آ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. اللہ 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اس معذور کا حج اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تو فرشتہ چیخ اٹھا. کہا کیسے قبول کرے؟ اس کی ماں جو اس سے ناراض ہے، اس کی ماں جو اس سے ناراض ہے. یہ ایک حج نہیں، یہ 7واں حج ہے. اللہ قبول نہیں کر رہا. یہ 7واں حج ہے. یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے میرے بھائیو، کہ کعبے کے قریب بھی اللہ نہیں آنے دیتا. سارے اعمال زندگی بھر روزے رکھو، زندگی بھر کے اعمال کرو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہے. نہ اللہ راضی ہے نہ رسول راضی ہے. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اور پورے مکے میں اس نوجوان کو ڈھونڈا، پورے مکے میں. اور دور سے دیکھا ایک نوجوان کی پشت نظر آ رہی ہے، ایک بازو بھی نہیں ہے. تو اس کے قریب چلے گئے. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمان ہے. کہا کتنے سال سے حج کر رہے ہو؟ کہا 7 سال سے حج کر رہا ہوں. 7 سال سے. جب میں مالک بن دینار ایک بات بتاؤں؟ کہا ہاں بتاؤ. کہا جب میں بیت اللہ کے قریب جاتا ہوں نا تو میں صدا لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک. بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے اے بدبخت دور ہٹ جا میرے گھر سے. نہ تو نے ماں کی کوئی قدر کی، نہ باپ کی کوئی قدر جانی، نہ تو نے میرا کچھ خیال کیا، نہ میری شریعت کو کچھ خیال کیا. جب تک تیری ماں راضی نہیں ہوتی میں خدا بھی راضی نہیں ہوتا، میں خدا بھی راضی نہیں ہوتا. اے مالک بن دینار میں نے پوری زمین بیچ دی ہے. یہاں حج کرنے آتا ہوں اللہ نہیں مانتا، وہاں جاتا ہوں میری ماں نہیں مانتی. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کون سا جرم تم سے ہوا ہے کہ 7واں حج ہے تیری ماں تجھے معاف نہیں کر رہی، اللہ معاف نہیں کر رہا، حج قبول نہیں ہو رہا. تو کہا مالک بن دینار 27 رمضان تھی. میرے پاس بیٹھو میری بات سنو. حضرت مالک بن دینار وہیں پر بیٹھ گئے. وہ نوجوان بھی وہیں پر بیٹھ گیا. کہا مالک بن دینار 27 رمضان تھی، میں دوستوں کے ساتھ گھر میں شراب پی کر آیا، دوستوں کے ساتھ گھر میں شراب پی کر آیا. اے مالک بن دینار میرا باپ بڑا تھا، بہت سی دولت چھوڑ کر گیا تھا، وہ ساری دولت میرے ہاتھ میں آ گئی. میں نے اڑانا شروع کی. اے دن میں ایک نئی لڑکی کو لے کر آتا تھا اور روزانہ کئی بوتلیں شراب کی پی جاتا تھا. اے مالک بن دینار میں 27 رمضان کو گھر میں آیا، عصر کا وقت تھا. میری ماں قرآن پاک پڑھ رہی تھی. میں نے ماں کو کہا مجھے روٹی پکا کر دو. دوسرے کہا شرم نہیں آتی نوجوان ہو روزہ نہیں رکھتے ہو، رمضان کا دن آج 27 رمضان ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا نوجوان ہے. کہا میں نے کوئی بات نہیں سنی، مجھے روٹی پکا کر دو. تو ماں نے کہا میرے بوڑھے ہاتھوں میں جان نہیں، افطاری کے بعد مجھے پکا کر دوں گی. میں نے کہا نہیں مجھے ابھی روٹی چاہیے. پکا کر دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو؟ اے مالک بن دینار میری ماں نے منع کر دیا. مجھے غصہ، شراب کا نشہ میرے ذہن پر تھا، شراب کا نشہ میرے دماغ پر چڑھا ہوا تھا. مجھے غصہ آیا، میں نے آستین سے کپڑا چڑھایا اور میں نے ماں کو کھینچ کر تھپڑ مارا. اے مالک بن دینار میں نے ماں کو کھینچ کر تھپڑ مارا. میری ماں کی ایک آنکھ نکل کر باہر آ گئی. اور جب شراب کا نشہ ٹوٹا میں نے دیکھا میری ماں آنکھوں پر پٹی باندھ کر رو رہی ہے. میں نے کہا اماں تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ کب بدبخت ظلم بھی کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو نے شراب کے نشے میں مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ نکل کر باہر آ گئی. تو میں ادھر ہوں، میں نے کہا مجھے معاف کر دے. اس نے ادھر ہوں کیا؟ کہا میں نہیں معاف کرتی. تو میں ادھر ہوا، میری اماں مجھے معاف کر دے. اس نے کہا میں نہیں معاف کر سکتی. اے مالک بن دینار میں نے کہا اماں میں نے تجھے تھپڑ مارا، تیری آنکھ نکالی ہے، آج دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اے مالک بن دینار میں نے خنجر اٹھایا، میں نے ماں کے سامنے اپنا پورا بال اتار دیا. میرے ماں کے سامنے اپنا پورا بال اتار دیا. اے مالک بن دینار وہاں جاتا ہوں میری ماں معاف نہیں کرتے، جہاں آتا ہوں اللہ معاف نہیں کرتا. اے مالک بن دینار میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری ماں مجھے منا کر دے دو، میں تمہارا احسان سمجھوں گا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. کہا ظالم ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، چل تیری ماں کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ تجھے معاف کر دے. کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا اپنی نوکرانی کے ساتھ حج پر آئی ہوئی ہے، وہ فلاں خیمہ میری اماں کا ہے.
کہا چلتے ہیں تیری ماں شاید تجھے معاف کر دے. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے پاس ہے. کہا عبد الرحمن تم باہر رکو, میں اندر جاتا ہوں, جب میں بلاؤں گا تب اندر آنا. حضرت مالک بن دینار اندر آ گئے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ عورت ایک آنکھ پر کپڑا رکھ کر ایک آنکھ سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے, ایک آنکھ سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھ گئے تو اس خاتون نے قرآن بند کیا. کہا حضرت آپ میرے خیمے میں تشریف لائے ہیں, کوئی حکم ہوتا مجھے کہہ دیتے, میں آپ کے خیمے میں آ جاتی. کہا بہن تیرے کتنے بیٹے ہیں, تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ کیا کہا ماں نے؟ کہا اللہ زندگی کر میرے عبد الرحمن کی ایک بیٹا ہے. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. 100 عیب ہو بیٹے میں, بیٹا چوہاری ہو, شرابی ہو, سٹے باز ہو, تو ماں عیبوں کو چھپاتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے, میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے, میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے. او ہو. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہن تیری آنکھ پر یہ کپڑا کیوں ہے, یہ کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہا حضرت اس سے نظر تھوڑا کم پڑتی ہے اس لیے کپڑا باندھا ہوا ہے. کہا بہن جھوٹ بولتی ہو, تمہارے بیٹے نے شراب پی کر تجھے تھپڑ نہیں مارا تھا, تیری آنکھ نکل کر باہر آ گئی. تو ماں کی جملہ سنو. کہا میں نے بیٹے کا عیب کسی کو نہیں بتایا, تجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ماں ہے جو بیٹے کے عیبوں پر پردے ڈالتی ہے. کہا بہن مجھے تیرے بیٹے نے بتایا ہے. تو ماں سے رونے لگی. کہا مالک بن دینار جب یہ عبد الرحمن چھوٹا تھا اس کا باپ وفات پا چکا, میں نے یہی سوچا تھا یہ عبد الرحمن میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, یہ عبد الرحمن میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اے مالک بن دینار جب یہ راتوں کو اس کو بخار ہوتا تھا میں پوری رات اس کا سر دباتی رہتی تھی. اے عبد الرحمن, اے مالک بن دینار عبد الرحمن کو میں نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اس کو کھلایا ہے, اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اس کو کھلایا ہے. پوری رات اس کا سر دباتی رہتی تھی, پوری رات اس کی میں نے اتنی خدمت کی. یہی سوچا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. آج اس کو اتنا بھی خیال نہ آیا, اس نے میرے بوڑھے سے چہرے کا خیال بھی نہ کیا, مجھے تھپڑ مار دیا. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بہن معاف کر دے اس کو, آج 7واں حج ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کر رہا, عبد الرحمن کو معاف کر دے. کہا حضرت میں نہیں معاف کرتی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اس کا انجام بھی یہی ہے, یہ جہنم میں جائے گا بندے ہی عبد الرحمن اگر تو اس سے راضی نہ ہوئی. اے بہن میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں. جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو وہ خاتون نے پیچھے سے آواز دی. کہا حضرت میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں, آپ میرے دروازے سے خالی نہ جائیے. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے عبد الرحمن اندر آ جا, ماں نے معاف کر دیا ہے. عبد الرحمن بھاگا اور ماں کے قدموں میں گر پڑا اور ماں بوڑھے ہاتھوں سے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے. کہا عبد الرحمن 7 سال مجھ سے جدا رہے ہو, اے عبد الرحمن تو میرے جگر کا گوشہ ہے, میں بھی ذرا تجھ سے ناراض ہو سکی ہوں. اے عبد الرحمن جب سے تیرا والد اس دنیا سے گیا ہے تو ہی میرا سہارا ہے, تجھے دیکھ کر میں زندہ ہوں, تیری آس میں میں زندہ تھی. اے عبد الرحمن میں تجھے معاف کرتی ہوں. ماں نے معاف کیا, غیر سے آواز آئی مالک بن دینار عبد الرحمن نے معاف کر دیا ہے, تو اس سے جا کر کہہ دو اب یہ میرے دروازے پر آئے یا نہ آئے اس کے سارے اب یہ میرے دروازے پر آئے یا نہ آئے اس کے سارے حج قبول ہیں. یہ ماں کی خدمت ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے, جن کا نام علقمہ ہے, جلیل و قدر صحابی ہیں اللہ کے رسول کے جن کا نام علقمہ ہے. ہاں سکرات کی موت ہے, کلمہ جاری نہیں ہوتا, اور وہ نبی کے صحابی جان نہیں نکل رہی, بغیر ایمان کے جان نہیں نکل سکتی. نبی کے صحابی ہیں, ان کی بیوی نے پیغام بھیجا اے اللہ کے رسول سکرات کی موت ہے, جان نہیں نکل رہی عبد الرحمن کی. تو اللہ کے رسول نے خط لکھ کر بھیجا, کہا پتہ کرو اس کی ماں تو زندہ نہیں ہے. تو پتہ چلا ہے اللہ کے محبوب اس کی ماں بوڑھی رسی ہے اور زندہ ہے, اپنے گھر میں ہے. تو اس عورت کو پیغام پہنچا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بلا رہے ہیں, تو آپ کے سہارے سے چل کر وہ عورت آ رہی ہے. کہا اللہ کے رسول مجھے بلایا ہے